मैं इमरान खान हूं। ये अपने गौर से सुनना है वीलॉग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए, अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और ये शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। ये शख्स इतना जानता है। अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनेद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। अदालती अहकामात साथ लेता है। खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक SHO लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मर्तबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांधा जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए, जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी, इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे, हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट,
اور یہ میں نے انہی مولویوں سے سنی ہے جو اس وقت اچھل اچھل کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو آپ ایک مسجد کی بات کرتے ہیں, یعنی یہاں پہ آپ مسجد کی بات کرتے ہیں, اوور ریئیکٹ کر رہا ہے سسٹم. یہ سسٹم بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم سہیل افریدی کو دیوار کے ساتھ لگائیں یا ایک قدم پیچھے ہٹائیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان کے باہر. کچھ دوست ہیں انہوں نے یہ شروع کیا تھا, احمد علی صاحب وغیرہ, کہ جناب ہم نے اذان دینی ہے. تو انہوں نے اذان دینے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک اس کا نام بھی رکھا مشن نور. تو اسٹیبلشمنٹ میں فوری طور پہ ان کو ایک قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مشن نور کے نام کو متنازع بنا دیا, مولوی لانچ کر دیے, بندے لانچ کر دیے. اچھا ان لڑکوں نے کہا جی ہم تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے, اس کا یہی نام رہے گا. انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ جی بلیک میل نہیں ہوتے, جو کرنا کر لو, اور انہوں نے کامیاب اپنا مشن پورا بھی کر کے دکھایا. پاکستان بھر سے لوگوں نے اذانیں دی, بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی پورے پاکستان میں. بلکہ عمران خان نے جیل میں سنا, اس نے کہا جی مجھے پتا ہوتا میں بھی اذان دے دیتا. تو اب یہ سہیل افریدی کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں, اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ سہیل افریدی نے نہیں دیا. ایک انسان کی جان کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو یہ مسجد کے اندر کتے یا جانور باندھنے والی بات ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو گئے, لوگ اس میں بات کرنا شروع ہو گئے. یہ اوور ری ایکٹ کر رہے تھے نا. اس ملک میں ججوں کے کمروں کے اندر کیمرے لگ گئے کہ ان کی اور ان کی جو فیملی ہے, ان کے جو خلوت کے لمحات ہیں ان کو فلما دیا جائے. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز کے اوپر قبضے ہو گئے, یہاں پہ چڑھ دوڑے نقاب پوش. ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ مکافات عمل. ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایجنٹ کہا, بعض اوقات یہودیوں کا ایجنٹ کہا, بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے. اور جن کاموں کی طرف یہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ عمران خان کرنا چاہتا ہے, یہ بھی عمران خان کرنا چاہتا ہے, یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا ہے, یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتا ہے, یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. بڑی انہوں نے کہانیاں سنائی قوم کو. مکافات عمل دیکھے, آج وہ سارے لوگ اسی کے اندر پھنسے ہوئے, اور یہ باقی زندگی جتنا بھی ان کا سیاسی کریئر ہے وہ اس کے اندر پھنسے رہیں گے, اب اس میں سے نہیں نکل سکیں گے. یہ والا چورن پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی جو روایتی سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ لوگ اب دوبارہ یہ والا چورن نہیں بیچ پائیں گے, کیونکہ یہ چورن انہوں نے قوم کو بہت بیچ لیا اور اب یہ بے نقاب ہو گئے. فضل الرحمان اور جماعت اسلامی چپ ہے. جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو میں نے ابھی تک فضل الرحمان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں, فضل الرحمان سٹیٹمنٹ دیں گے مجھے پتا ہے ضرور دیں گے, لیکن زبانی مخالفت کریں گے اور اس کی قیمت وصول کر لیں گے. جماعت اسلامی بھی زبانی مخالفت کرے گی اور اس کی قیمت وصول کر لے گی, کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بی ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلق ہے. فضل الرحمان صاحب مذہب کارڈ کھیلیں گے ضرور جیسے وہ ہمیشہ کھیلتے آئے ہیں, لیکن وہ زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. فی الحال تو یہ لوگ چپ ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. سوال اٹھے گا تو جواب تو آئے گا ناظرین. اب جو کیا گیا وفاق کی جانب سے, جو ایک شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ممبر نے جو حرکت کی, اٹھا کے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ سہیل افریدی کی ویڈیو ہے اور یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ آور ہے, اور اس بیانیے کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ٹاپ ہیڈ لائنز کے اندر چلایا گیا اور دباؤ ڈال کر چلوایا گیا کہ اس کو چلائیں. تو دوسری طرف سے جواب آ گیا تھوڑی دیر کے بعد, پاکستانیوں نے بتا دیا کہ یہ تو جعلی ویڈیو ہے, یہ اس دن کی ویڈیو ہی نہیں ہے اور یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. لیکن اس کے باوجود خبر چلائی جا رہی تھی, ابھی تک معافی نہیں مانگی کسی نے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو نئی بنی ہے, اس کی کیبنٹ ہے, اس کے وزراء نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ویسے تو شاہد خٹک صاحب کیا ایک ٹویٹ ہے, اس کے اندر سارا کا سارا ہی جواب ہے. جو ایکچولی منظرنامہ بن رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کہا کیا گیا. ایک تو شفیع جان صاحب ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کی جانب سے ایک بندے کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, ایسی کی تیسی. تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کی جانب دیکھے گا پھر اس کی بھی ایسی کی تیسی. جو مینا خان افریدی ہے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے وہ کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا ہے, تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا, تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا ہے. جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے. قوم ووٹ ڈالتی ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے. قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا, اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا. عوام سے تنخواہیں لیتے ہیں, یعنی جس تالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں, اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی. یہ ہوگا, ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے
میرا یہ ایمان ہے, مجھے اس بات کا پتا ہے, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں, لمبا کر سکتے ہیں, اس میں تاخیر لا سکتے ہیں, لیکن اس کو روک نہیں سکتے. عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ آج نہیں تو کل ہوگا. عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے وہ 8 فروری 2024 کو جاری کر دی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست. تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی. ناظرین, عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے بطور پاکستانی کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا, زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے انتخابی نشان کے بغیر کسی کا ووٹ اٹھا کے وہاں پھینک دیا, دوسرے کا وہاں, تیسرے کا وہاں, پھر بھی نکل کے ان سب نے ووٹ ڈالا. عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت لوگوں نے دلوائی, لیکن پوری عوام نے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا, پاکستان کے سرکاری ملازمین کی جرت آپ چیک کریں کہ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف 2.25 سال ہو گئے, نہ آپ اس آدمی کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا. کلبھوشن یادو کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اپنی فیملی سے ملاقاتوں کی, عمران خان کی نہیں آتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے. پاکستان کی عوام بے شک پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی, لیکن چند سرکاری ملازمین کی اب جرت دیکھیں کہ 2.25 سال ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نہ عوام کو دیکھنے دیا, نہ سننے دیا, نہ اس کی ویڈیو باہر آتی ہے, نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے, اور نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے. یہ ہے ضد, اس کو کہتے ہیں ظلم, اس کو کہتے ہیں جبر اور جمہوریت کا قتل جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پاکستانی عوام کی اب بے بسی دیکھیے. لیکن کب تک یہ کھیل, یعنی تاریخ یاد رکھے گی نا, تاریخ یاد رکھے گی, ایک ایک بچہ یاد رکھے گا. آج اسکولوں کے بچے, کالجز کے بچے, وہ سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ 50 سال بعد بھی اس داغ کو نہیں دھو پائیں گے. بھٹو عمران خان کی نسبت بہت کم مقبول آدمی تھا, آج تک آپ وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو بھٹو آپ کو دے گیا ہے. سوچیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا. لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت کون آرمی چیف تھا اور کون ڈی جی اے صحیح تھا, نہیں, پورے کے پورے نظام کے اوپر داغ لگے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ زخم چاٹتی رہے گی لمبے عرصے تک, عوام معاف نہیں کریں گے. یہ میں آج وارن کر رہا ہوں, اور یہ ہوگا. اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا, میں نے پہلے کہا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے, بعد آ جاؤ, یہ حرکت نہ کرنا. اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا, وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا. وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا, وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ تجربہ مت کیجئے گا. 2020 میں نے کہا تھا. آج 5 سال ہو گئے, اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا. تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, بلکہ لکھی جا چکی ہے, پیچھے کیا ہٹنا اس میں. عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی. اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے. اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں, کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں, کبھی خون بہا دیتے ہیں, لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی, نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی. یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ. لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے, بہت بری طرح جکڑی گئی ہے. تو یہ شاید کھٹک پیغام ہے نا, یہ بڑا کلیئرٹی لے کر آ رہا ہے. ناظرین, آپسی اختلافات کے باوجود, یعنی حامد خان گروپ میں اور آئی ایل ایف کے اندر جو آپس میں سمجھوتا نہیں ہو پایا, وہ آپس میں چیزیں طے نہیں کر پائے, اس کے باوجود جو بار کونسلز کے انتخابات ہیں وکلا کے, ان میں حیران کن کامیابی ملی ہے عمران خان صاحب کے حمایتی امیدواروں کو. یعنی حیران کن ہے, غیر معمولی کارکردگی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے. اور اگر یہ آپس میں مل کر صحیح طریقے سے الیکشن لڑتے تو یہ اس نظام کو بہت بدترین شکست دے سکتے تھے. ابھی بھی ریزلٹس آ رہے ہیں, حتمی ریزلٹ آئیں گے تو ہم بتا پائیں گے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس حد تک ہوا. لیکن جو ابھی ریزلٹ آ رہے ہیں ان میں غیر معمولی کامیابی, یعنی جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی, اس لیول تک کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے, جو ایک بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ناظرین, اب نومبر کا مہینہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نومبر کی ٹینشن سب کو لگی ہوئی ہے. روزانہ ایک نئی خبر لانچ کر دی جاتی ہے.
تاکہ اصل معاملے سے توجہ ہٹ جائے۔ دیکھیں اگر 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور عاصم منیر صاحب کو من مرضی کی اسٹیبلشمنٹ